بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ذکر الایجاب والقبول، جب ذکر کیا ایجاب و قبول کو، ارادہ کیا ان یذکر الثمن والمبیع، کہ ذکر کریں ثمن اور مبیع کو، وانما قدم ذکر الثمن، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقدم کیا ثمن کے ذکر کو، لأنہ وسیلۃ الی حصول المبیع، اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے مبیع کے حاصل ہونے کا، وہو المقصود، اور وہی مقصود ہے، والوسائل متقدمۃ علی المقاصد، اور وسائل مقاصد پر مقدم ہوتے ہیں، فقال، تو کہا۔ ماں بعد کی تمہید ہے کہ جب مصنف ایجاب و قبول کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ثمن اور مبیع کو ذکر کرتے ہیں، اور پہلے ثمن کو اور بعد میں مبیع کو ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثمن مبیع کے حصول کا وسیلہ ہے اور مبیع مقصد ہے، وسیلہ مقصد سے مقدم ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے ثمن کے ذکر کو مقدم کیا۔ جب مصنف ایجاب و قبول سے فارغ ہوئے تو اب ثمن اور مبیع کو ذکر کرتے ہیں، پہلے ثمن کو اور بعد میں مبیع کو ذکر کریں گے۔ ثمن کے ذکر کو اس لیے مقدم کیا کہ ثمن مبیع کے حصول کا وسیلہ ہوتا ہے اور مبیع مقصد ہے، وسیلہ مقصد پر مقدم ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے ثمن کو مقدم کیا۔ وصح البیع، اور صحیح ہے بیع، فی العوض المشار الیہ، اس عوض میں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، بلا علم بقدرہ و وصفہ، اس کی قدر اور اس کی وصف کو جانے بغیر، لا فی غیر المشار الیہ، نہ کہ غیر مشار الیہ میں، فإنہ حینئذ، اس لیے کہ اس وقت، لا بد من ان یذکر قدرہ، ضروری ہے کہ ذکر کرے اس کے قدر کو، و وصفہ، اور اس کے وصف کو، و بثمن حال، اور نقد ثمن کے ساتھ، صحیح ہے بیع نقد ثمن کے ساتھ، وإلی اجل علم، اور اس مدت تک کہ جو معلوم ہو۔ وصح البیع، بیع کے اندر جو عوض ہوتا ہے وہ حاضر ہوگا یا حاضر نہیں ہوگا، اگر حاضر ہو تو پھر صحیح ہے اس کی مقدار اور اس کی وصف کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے میں یہ کپڑا خریدتا ہوں ان دراہم کے بدلہ میں کہ جو اس تھیلی کے اندر موجود ہیں، تو یہ بیع صحیح ہے، ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، تو ان کی مقدار اور ان کی وصف کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر عوض حاضر نہیں ہے تو پھر اس کی مقدار اور اس کی وصف کو بیان کرنا بھی ضروری ہوگا کہ وہ کیسے ہیں، کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں اور کتنے ہیں۔ بیع میں عوض حاضر ہوگا یا حاضر نہیں ہوگا، اگر حاضر ہو تو پھر اس کی مقدار اور اس کی صفت کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ میں یہ کپڑا خریدتا ہوں ان دراہم کے بدلہ میں جو اس تھیلی میں ہے، اور وہ تھیلی کھلی ہوئی ہے، سامنے ہے، تو مقدار اور وصف کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر عوض حاضر نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کی مقدار اور اس کے وصف کو بیان کرے کہ وہ کتنے مثلا دراہم ہوں گے اور وہ کھرے ہوں گے یا کھوٹے ہوں گے۔ وبثمن حال، بیع نقد ثمن کے ساتھ بھی جائز ہے اور ادھار کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن ادھار کے ساتھ تب بیع جائز ہوگی جبکہ ادائیگی کی مدت معلوم ہو۔ بیع نقد ثمن کے ساتھ بھی جائز ہے اور ادھار کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن ادھار کے ساتھ تب جائز ہے جبکہ ادھار کی مدت معلوم ہو۔ وبالثمن المطلق، اور بیع صحیح ہے مطلق ثمن کے ساتھ، ان لم یذکر صفتہ، یعنی ذکر نہ کرے اس کی صفت کو، بان قیل، بیں طور کہ کہا جائے، بعت بعشرۃ دراہم، میں نے بیچا 10 دراہم کے بدلہ میں، فإن استوت، پس اگر برابر ہوں، مالیۃ النقود، پس اگر برابر ہو نقود کی مالیت، فعلی ما قدر به، تو بیع محمول ہوگی اس چیز پر کہ جس کو مقرر کیا جائے، من ای نوع، خواہ کسی بھی نوع سے ہو، یعنی یقع البیع، بیع واقع ہو جائے گی، علی عشرۃ دراہم، 10 دراہم پر، یعطی المشتری، کہ مشتری ادا کرے، ای نوع شاء، جس قسم کو بھی چاہے، وإن اختلف، اور اگر نقود کی مالیت مختلف ہو، فعلی الأروج، تو بیع محمول ہوگی زیادہ رائج پیسوں پر، وفسد، اور بیع فاسد ہو جائے گی، ان استوى رواجها، اگر برابر ہو ان کا چلنا، فی صورت اختلاف مالیت النقود، یعنی نقود کی مالیت کی اختلاف کی صورت میں، الا ان یبین احدها، مگر یہ کہ بیان کرے ان میں سے کسی ایک کو، احد النقود، یعنی نقود میں سے کسی نقدی کو، وہذا استثناء منقطع، اور یہ استثناء منقطع ہے، لأن البحث فی البیع بالثمن المطلق، اس لیے کہ بحث مطلق ثمن کے بدلے میں بیع میں ہے، فلا یکون حال بیان احد النقود، پس نہیں ہوگا
کسی ایک نقدی کے بیان کرنے کا حال، من جنس احوال اطلاق الثمن، ثمن کے اطلاق کے احوال کی جنس میں سے۔ وبالثمن المطلق، اگر بے مطلق ثمن کے ساتھ کرتا ہے، مثلا یوں کہتا ہے کہ میں 10 دراہم کے بدلے میں یہ چیز بیچتا ہوں، اور بتاتا نہیں ہے کہ دراہم کس جگہ کے ہوں گے، بخارا کے ہوں گے یا سمرقند کے ہوں گے، تو پھر دیکھیں گے وہ تمام قسم کے دراہم مالیت میں برابر ہیں یا مالیت ان کی مختلف ہے۔ اگر مالیت میں برابر ہیں تو پھر مشتری کی مرضی جو بھی دراہم دے دے، خواہ بخارا کے دے یا سمرقند کے دے۔ اور اگر ان کی مالیت مختلف ہے تو پھر دیکھیں گے چلنے میں برابر ہیں یا چلنے میں برابر نہیں ہیں۔ اگر چلنے میں برابر نہیں ہیں، مثلا بخارا کے دراہم زیادہ چلتے ہیں تو جو زیادہ چلتے ہیں ان کی ادائیگی واجب ہو جائے گی، اور اگر چلنے میں برابر ہیں تو پھر یہ بے باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی ایک نقدی کو بیان کر دے کہ میں بخارا کے دراہم دوں گا تو پھر بے صحیح ہو جائے گی اور اس پر بخارا کے دراہم لازم ہو جائیں گے۔ اگر مطلق ثمن کے ساتھ بے کی، مثلا یہ کہا میں 10 درہم کے بدلے میں یہ چیز بیچتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ وہاں بخارا کے دراہم بھی چلتے ہیں اور سمرقند کے دراہم بھی چلتے ہیں، تو دیکھیں گے تمام دراہم کی مالیت برابر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مالیت برابر ہے تو مشتری کی مرضی جو بھی دراہم دے، خواہ بخارا کے یا سمرقند کے، اور اگر مالیت برابر نہیں ہے بلکہ کچھ کی مالیت زیادہ اور کچھ کی کم ہے، تو دیکھیں گے وہ چلنے میں برابر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ چلنے میں برابر نہیں ہیں، کچھ زیادہ چلتے ہیں، تو جو زیادہ چلتے ہیں وہی دراہم اس پر واجب ہوں گے، اور اگر چلنے میں برابر ہیں، تمام بخارا کے دراہم بھی اور سمرقند کے دراہم بھی برابر چلتے ہیں، تو پھر یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی ایک کو بیان کر دے کہ میں بخارا کے دراہم دوں گا، پھر یہ بے صحیح ہو جائے گی۔ وہذا استثناء منقطع، ترکیب بیان کی کہ الا ان یبین احدھا، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، کیونکہ مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہ ہو، اور یہاں پر بھی ایسا ہی حال ہے۔ مستثنیٰ منہ ہے بے بالثمن المطلق، اور مستثنیٰ ہے حال و بیان احد النقود۔ ظاہر ہے حال و بیان احد النقود یہ بے بالثمن المطلق کی جنس میں سے نہیں ہے۔ الا ان یبین احدھا مستثنیٰ منقطع ہے، کیونکہ مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہ ہو، اور یہاں پر بھی ایسا ہے۔ مستثنیٰ منہ ہے بے بالثمن المطلق، اور مستثنیٰ ہے حال و بیان احد النقود۔ ظاہر ہے حال و بیان احد النقود یہ مستثنیٰ منہ بے بالثمن المطلق کی جنس میں سے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔